الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری پیاری باتیں، نصیحتیں، وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جن کو حدیث کی ایک معروف کتاب رزین ہے نقل کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا تھا، 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں 5 باتیں بیان کی گئی تھیں، یعنی اللہ کے نبی نے ان کو 5 باتوں کی وصیتیں کی تھیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ وہی بیان کرتے تھے جس کا حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ مختلف اوقات پر میں مختلف وصیتیں آپ کی بیان ہوتی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر گوشے میں اللہ سے ڈرتا ہو، اسلامی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہو، کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، محفل میں ہو، جماعت میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی ایسا کام تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے جو خلاف شریعت ہو، اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور قرآن حکیم کی تلاوت میں بار بار ان آیات بینات کی تلاوت ہم کیا کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، حکم دیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اپنے مرضی کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اس کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے۔ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، دوسری بات، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا رہوں۔ عدل و انصاف کیسا؟ قرآن حکیم کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے، بڑی عظیم آیت، پوری قرآن عظیم ہے، بڑا اہم حکم دیا گیا ہے، لیکن بڑا سخت معاملہ ہے، عمل کرنا بہت مشکل، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔
تمہارے زبان سے سچائی نکلے، عدل و انصاف کے کلمات نکلیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس کا نقصان تمہارے اپنے ذات کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے عدل و انصاف کی آواز نکلے۔ اس گواہی دینے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، اپنا نقصان برداشت کر لینا، گواہی سچی دینا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگرچہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے ماں باپ کے خلاف، اپنے جانوں کے خلاف، جب بھی سچی گواہی دینا۔ اکثر ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ہوا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے، انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایمان والو، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، ایمانی صفات نہیں ہے۔ ایمانی صفات تو یہ ہے کہ تمہارے زبان سے عدل و انصاف کے کلمات نکلیں، اگرچہ اس کی ضرب تمہارے اپنے نفسوں پر کیوں نہ آ رہی ہو یا تمہارے ماں باپ پر۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، والاقربین، یا تمہارے قرابت دار، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، وہ رشتہ داری جو باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ان کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دینا، سچی گواہی دینا۔ اِن یکن غنیًا او فقیراً، یہ بھی دیکھ لینا سچی گواہی دینے کے وقت سامنے والا غنی ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، یا فقیر یا مسکین ہو۔ دولت مندوں کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی گئی، یا کسی فقیر اور مسکین پر رحم کرتے ہوئے عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ کلمۃ العدل، عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ حقیقت میں ایسی صفات کے لوگ آج کی اس دنیا میں آپ کو بہت کم ملیں گے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اچھے لوگوں سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی، نہ پہلے خالی تھی، نہ آج بھی خالی ہیں، نہ آئندہ خالی ہوں گے۔ لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں کم رہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہمیشہ دنیا میں کم تھے۔ کلمۃ العدل، عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اچھی بات نکالنا۔ فی الغضب والرضا، غصے کا عالم ہو یا خوشی کا عالم ہو، کبھی غصے کے عالم میں آدمی غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ والقصد فی الفقر والغنا، فقر و فاقہ والی زندگی ہو یا مالداری والی زندگی ہے تو میانہ روی اختیار کرنا۔ فقر و فاقہ کی زندگی میں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، اپنی پریشانی کا مظاہرہ نہ ہو، صبر سے کام لینا۔ دولت مندی کا زمانہ ہو، تکبر سے کام نہیں لینا، غرور سے کام نہیں لینا۔ وان اصل من قطعنی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان سے ملاؤں جو مجھ سے کٹتا ہو، جو مجھ سے دور بھاگتا ہو۔ اسی کا نام تو صلہ رحمی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے جو تم سے ملتا ہو تم مجھ سے ملو،
صلہ رحمی تو یہ ہے جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے، ملنا نہیں چاہتا تم اس سے ملو۔ کیا عظیم بات بتائی گئی ہے۔ یہ ایمانی صفات کسی مرد مومن کے اندر آ جائے، ہر مرد مومن کے اندر، دنیا سے تمام جھگڑے، فساد، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے 9 باتوں کا، تو اس میں ایک یہ بھی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہو، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، خوش رکھتا ہو، پروردگار عالم اس کی زندگی دراز کر دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر کا، زندگی کا، یعنی موت کا ایک وقت معین ہے، لیکن اس بات کو ناظرین کرام سمجھ لیں، 2 قسم کا حکم، ایک مبرم، ایک غیر مبرم، ایک محکم، ایک غیر محکم۔ جو آخری وقت اللہ نے لکھ دیا ہے موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک ایسا مرحلہ بھی رکھا گیا ہے، آدمی نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اس کی موت مؤخر کر دی جائے گی، موت کو ٹال دے گا۔ ایسی مثالیں احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، میں اس سے صلہ رحمی کروں، میں اس سے ملوں جو مجھ سے کٹتا ہے، نہیں ملتا۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس کو دوں جو مجھے دیتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی مجھے نہیں دیتا، میرا خیال نہیں رکھتا، تو میں بھی جاؤ، میں بھی تمہارا خیال نہیں رکھتا، میں بھی نہیں دیتا۔ 2 پڑوسی ہیں، پڑوسیوں میں سے ایک اگر یہ سوچ لے کہ میرا پڑوسی میرے گھر میں کچھ نہیں بھیجتا، اچھا کھانا پکاتا ہے، خود کھاتا ہے، گھر والے کھاتے ہیں، ہم بھی نہیں بھیجیں گے۔ فرمایا کہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، یہ کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرتا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں اسے معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ قصاص کا حکم دیا گیا ہے، بدلہ لینے کا۔ کوئی کسی کا ہاتھ توڑ دے، اس کے ہاتھ توڑ دو، دانت اگر توڑ دے، دانت توڑ دو، لیکن معاف کر دینا یہ اونچا مقام ہے ایمانی صفات کا۔ واقعہ ہمیں ملتا ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کو کوڑے لگ رہے تھے، کس بات پر؟ فتویٰ دیجیے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ ایک توحید کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وقت کی خلیفہ نے کہلوانا چاہا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیجئے، کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل پر کوڑے لگ رہے تھے۔ قریب رہنے والوں میں سے کسی نے سنا احمد بن حنبل کے پیٹھ پر جب کوڑے لگتے تھے تو کہتے تھے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ ایمان کا، تقوی کا کتنا اونچا مقام تھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ بے شمار رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرتا ہو۔ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی فکر بن جائے۔ اگر میں خاموش ہوں تو ایک فکر بن جائے۔
یعنی میں سوچ میری دینی سوچ ہو، گناہ کی سوچ نہ ہو، نافرمانیوں کی سوچ نہ ہو، ظلم و ستم کی سوچ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس پر یہ ظلم کروں گا، اس کا مال کھاؤں گا، کاٹوں گا، ماروں گا۔ اچھی بات سوچے، دین کی بات سوچے، صلاح کی بات سوچے، میری خاموشی فکر بن جائے، اچھی فکر ہو جو شریعت کے مطابق ہو۔ او نطقی و نطقی ذکراً، اور میرا بولنا، میرے زبان سے الفاظ نکالنا وہ ذکر بن جائے، میری زبان سے جو الفاظ نکلے شریعت محمدیہ کے خلاف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب کیا دنیا کا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، کیا اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا؟ یقیناً عمل کر کے بتایا، اپنی سیرت دنیا کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا اور میری سیرت یہ ہے کہ میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، میرا بولنا، میری زبان کھولنا وہ ذکر ہو، یعنی آدمی اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسا استعمال نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، تو حقیقت میں اس کا بولنا سارا کا سارا ذکر بن جائے گا۔ وَنَظْرِي عِبْرَةٌ، اور میری نظر عبرت بن جائے، جو چیز بھی دیکھوں اس سے میں عبرت حاصل کروں۔ وَآمُرُ بِالْعُرْفِ، اور میں یہ کہ نیکیوں کا حکم دوں، برائی سے روکوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم میرے لیے ہے، اور آپ پر حکم دینا حقیقت میں پوری انسانیت کو حکم دینا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی ان 9 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔